زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب انسان اپنی بیماری، بے سکونی یا پریشانی کی وجہ سے اتنا بے بس محسوس کرتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب کوئی سہارا باقی نہیں بچا۔ وہ دوا پر دوا کھاتا ہے، ڈاکٹر سے ڈاکٹر بدلتا ہے، عاملوں کے پیچھے جاتا ہے، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ایک دروازہ ایسا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا دروازہ۔ وہی ہے جو شفا دینے والا ہے، وہی ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، اور وہی ہے جو رات کی تنہائیوں میں بندوں کو خوابوں کے ذریعے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر آج ہم ایک ایسا روحانی وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف بیماری کی علاج ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو خواب میں اس بیماری یا پریشانی کا حل دکھا دیتا ہے۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مجرب بھی ہے، مختصر بھی اور آسان بھی، بس شرط یہ ہے کہ اسے پورے یقین، کامل اعتماد اور پاکیزگی کے ساتھ کیا جائے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت صحت ہے، اور جب صحت ہی چھن جائے تو انسان کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیماری کا حقیقی علاج اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا ذہنی، روحانی پریشانی ہو یا دنیاوی مسئلہ، اس کا حل اللہ ہی کے پاس ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوا بھی چل رہی ہوتی ہے، علاج بھی جاری ہوتا ہے، لیکن شفا حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ شفا ظاہری اسباب سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی دوا بھی نازل فرمائی ہے، پس جو جان لے وہ جان لے، اور جو نہ جان پائے وہ نہ جانے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات دوا اور علاج ہمارے علم میں نہیں ہوتے یا ہمیں ان کی حقیقت سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ موجود ہوتے ہیں۔ ایسے میں سب سے مؤثر ذریعہ اللہ سے مانگنا ہے، یعنی دعا اور یقین کے ساتھ مانگنا۔ اگرچہ طبی علاج کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مومن کی پہلی ترجیح اللہ کی طرف جھکنا اور اسی سے مدد مانگنا ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر روحانی علاج، قرآنی آیات اور مسنون اذکار کو اپنانا صرف باعث شفا ہے، بلکہ ایمان کی بھی ایک علامت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب دوا کام نہ کرے، جب ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لے، جب کوئی بات سمجھ نہ آئے، تو پھر اللہ کی کتاب سے رجوع کرنا واحد راستہ ہے۔ یہی راستہ ہے جو خوابوں میں راستہ دکھاتا ہے، اور یہی راستہ ہے جو روشنی کے سفر کی ابتدا بن جاتا ہے۔ اور ہاں، یاد رکھیں، صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ یقین، اخلاص اور مکمل توجہ سے پڑھنے سے ہی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کی آیات صرف الفاظ نہیں بلکہ طاقت ہیں، جن پر یقین ہو وہ معجزہ بن جاتی ہیں، اور جن پر شک ہو وہ محض تلاوت بن کر رہ جاتی ہیں۔ جب انسان کی دنیا تاریک ہو جائے، اس کی امیدیں دم توڑنے لگیں، دوا کارگر نہ ہو اور دل کی دھڑکن صرف بے یقینی کے سائے میں سسکنے لگے، تب اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اس بندے کو ایسی روشنی دکھا دیتا ہے جو کسی دوا یا مشورے سے ممکن نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں روحانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ خواب جو کبھی معمولی بات سمجھا دیتے ہیں، دراصل اللہ کی جانب سے پیغام رسانی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی جب اللہ کسی بندے سے کلام کرنا چاہے تو وہ خواب کی صورت میں اس کے دل پر نازل فرما دیتا ہے۔ ایسے روحانی خواب کسی بھی بیماری، پریشانی یا بے چینی کا حل بن سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ انسان کا دل سچا ہو، زبان پر ذکر ہو، اور نیند سے قبل اس کی روح اللہ کی طرف لپک رہی ہو۔ یہ وظیفہ جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے کلام کی برکت کا وہ خزانہ ہے جو دلوں کو سکون اور جسم کو شفا دیتا ہے۔ اور جب بندہ رات کی تاریکی میں اپنے رب کی طرف رخ کرتا ہے، پاک بستر پر وضو کے ساتھ لیٹتا ہے، اور اس کے لبوں پر اللہ کا نام، قرآن کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوتا ہے، تو رب العالمین اس بندے کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ قرآن مجید میں سورۃ الزمر کی آیت ہے، اللہ اپنے بندے کے دل کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور وہ نور کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور جب دل کھل جاتا ہے تو خوابوں کے راستے حقیقت بننے لگتے ہیں۔ کئی افراد نے صرف اس عمل سے اپنے دل کی دنیا کو بدلتے دیکھا ہے۔
وہ خواب میں اپنے مسئلے کا حل پاتے ہیں، کبھی دوا کا نام، کبھی کسی چہرے کی جھلک، کبھی کسی عمل کی ترغیب، اور کبھی صرف اتنی بات، اٹھو اور اللہ سے مانگو اور سب کچھ دے گا۔ یاد رکھیے، جب خوابوں میں کوئی رہنمائی ملے تو وہ محض ایک تصور نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ، ایک دعوت اور ایک شفا ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ خواب بار بار آتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس پر عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب نے بھی پوری مصر کی تقدیر بدل دی تھی، تو کیا رب وہی نہیں ہے جو ایک کمزور بندے کے دل کی حالت بھی دیکھتا ہے اور خواب کے ذریعے اسے زندگی کی نئی سمت دے دیتا ہے؟ لہٰذا جب آپ سونے جائیں، یہ یقین لے کر لیٹیں کہ آپ تنہا نہیں، رب کائنات آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی آہ سن رہا ہے، اور اگر آپ نے دل سے دعا مانگا تو وہ ضرور جواب دے گا۔ اور اگر خواب میں کوئی رہنمائی آئے تو اس پر عمل کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے دل پر دستک ہوتی ہے، اور جس نے اس دستک کا جواب دیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کبھی شکست نہیں کھاتا، اور کبھی بیماری میں اکیلا نہیں رہتا۔ جب کوئی شخص اپنی بیماری سے تھک چکا ہو، علاجوں کی تھکن اس کی ہڈیوں تک اتر چکی ہو، دوائیں بے اثر ہو چکی ہوں، اور دل ہر بار مایوسی کی گہرائی میں گرنے لگے، اب اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی روح کو اب دنیاوی تدبیروں سے نہیں بلکہ ربانی توجہ سے شفا کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسپتالوں کے چکر لگا لگا کر ٹوٹ جاتے ہیں، دوائیں بدلتے رہتے ہیں، لیکن سکون، شفا اور اطمینان ان سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک روحانی راز پوشیدہ ہے کہ شفا کی اصل کنجی دوا میں نہیں، دوا دینے والے کی رضا میں ہے۔ اسی لیے جب کوئی بندہ عاجز ہو کر سچی نیت سے رات کے سناٹے میں اپنے رب کو پکارے تو اس کی فریاد آسمان کو چیرتی ہوئی عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور وہاں سے شفا صرف دوا کی صورت میں نہیں بلکہ ہدایت، سکون اور خوابوں کے ذریعے بھی آتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ خواب میں اپنے رب کا پیغام سنتا ہے، کبھی ایک آیت، کبھی ایک عمل، کبھی کسی بزرگ کی صورت میں، اور کبھی کسی سفید لباس والے نیک چہرے کے ذریعے، اور اس خواب کا اثر دل پر ایسا ہوتا ہے جیسے رات کی تاریکی میں اچانک سورج نکل آئے۔ ایسے خواب نایاب ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر اس بندے کو عطا کیے جاتے ہیں جو اپنے دل کو سچا کر لے، اپنے باطن کو پاک کر لے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، اور جب دعا کے ساتھ قرآن کا کلام، درود شریف اور توکل کامل بھی ہو تو وہ دعا صرف ایک الفاظ کا مجموعہ نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک روحانی تیر بن کر بلاؤں، بیماریوں اور مایوسیوں کے حصار کو توڑ دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مریض جن کا علاج ترک کر دیا گیا تھا، وہ صرف قرآن کے چند مخصوص اعمال سے نہ صرف صحت یاب ہو گئے بلکہ ان کی روح بھی تازگی سے بھر گئی، ان کی نیند بدل گئی، ان کے خواب بدل گئے، اور ان کی نئے دن اور امیدوں سے بھر گئے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ کا رب بھی آپ سے ایسے ہی محبت کرے؟ یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بس وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف واپس پلٹے، اس کے در پر سجدہ ریز ہو، اور اپنے زبان پر اس کا ذکر اور دل میں اس کا یقین بسا لے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ اس یقین کے ساتھ خوابوں کے ذریعے آنے والی شفا کی طرف قدم بڑھائیں، خود کو پاکیزہ کریں، رات کو وضو کر کے بستر پر لیٹیں، اللہ سے باتیں کریں، قرآن کی آیات کو دل میں اتاریں، اور جب آنکھیں بند ہوں تو اس امید کے ساتھ بند ہوں کہ اب میرا رب مجھے میرے سوال کا جواب دے گا، میرے درد کا علاج دکھائے گا، اور میری بیماری کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ اے اللہ کے بندے، اب آؤ اس مجرب اور آزمودہ وظیفے کی طرف جو ان انگنت بیماریوں کو شفا دے چکا ہے، اور جو بے شمار پریشان حال دلوں کو خوابوں میں سکون، راستہ اور علاج دکھا چکا ہے۔ یہ عمل ظاہری نہیں، باطنی بھی ہے، یہ لفظوں کا کھیل نہیں بلکہ روح کے زخموں پر مرہم ہے۔ آپ نے سونے سے پہلے دل میں یقین کامل، جسم میں طہارت اور زبان پر اللہ کا ذکر لے کر یہ عمل کرنا ہے۔ رات کا آخری پہر وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت خود آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تاکہ میں عطا کروں۔ اس وقت کیا جائے گیا عمل کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ اب عمل سنیں۔ سونے سے پہلے پاک وضو کریں، بستر پر بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے بھی، اگر ممکن ہو تو 2 نفل حاجت یا نفل شفا پڑھ لیں۔
کریں کہ یا اللہ مجھے میرے مرض سے نجات عطا فرما اور خواب میں اس کا حل دکھا دے۔ اس کے بعد 3 سورتیں، سورۃ اللیل، سورۃ الشمس اور سورۃ الضحیٰ، ہر ایک کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تینوں صورتیں قرآن مجید کے آخری پارے میں موجود ہیں اور شفا کی زبردست طاقت رکھتی ہیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جنہیں بزرگوں نے سالوں کے تجربے سے آزمایا ہے اور ان کے ذریعے جسمانی، ذہنی اور روحانی بیماریوں سے نجات پائی ہے۔ جب صورتیں مکمل ہو جائیں تو یہ دعا 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا، اے اللہ میرے معاملے میں نکلنے کا کوئی راستہ اور نجات بنا دے۔ پھر اسی یقین اور امید کے ساتھ سونا ہے کہ رب ضرور جواب دے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو شفا عطا کرے گا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ خواب میں کوئی ایسا چہرہ، کوئی ہدایت، کوئی نشانی یا مکمل طریقہ علاج دکھا دے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ کئی ایسے لوگوں کے گواہ موجود ہیں جنہوں نے یہ عمل صرف چند راتیں کیا اور ان کی بیماری دور ہو گئی، ان کا دکھ چھٹ گیا اور ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ یہ وظیفہ کم از کم 7 راتیں مسلسل کرنا ہے، مگر پہلی رات سے ہی یقین رکھنا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے اور میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود ہی عمل کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو وہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو آپ اس کی نیت سے یہ وظیفہ کریں۔ یقین جانیں جس طریقے سے ایک ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے اور اسے خاص ہدایت کے ساتھ دیا جاتا ہے، اسی طرح یہ روحانی دوا بھی ہے۔ شرط صرف ایک ہے، یقین۔ یہ عمل، یہ صورتیں اور یہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے شفا کا وہ دروازہ ہے۔ آپ نے بس قدم بڑھانا ہے اور رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ خواب میں آپ کو راستہ دکھا دیا جائے گا، وہ شخص، وہ علاج، وہ دعا یا وہ دوا جو آپ کی شفا کا ذریعہ بنے گی، آپ کو دکھا دی جائے گی انشاءاللہ۔ وہ شخص جو راتوں کو بے چین ہے، جس کا دل بیماریوں کے بوجھ سے چور ہے، جس کے سینے پر فکر و غم کا پہاڑ ہے، سن، اگر تو نے رات کے وقت سچے دل سے اس عمل کو کیا تو خواب صرف ایک نظر نہیں ہوگا بلکہ وہ روشنی ہوگی جس سے تیری پوری زندگی روشن ہو جائے گی۔ ہزاروں پریشان حال جو دواخانوں سے مایوس ہو کر پلٹے، وہی لوگ جب رب کی بارگاہ میں رجوع ہوئے، جب رات کی تاریکی میں یہ صورتیں پڑھی گئیں تو ایسا خواب آیا جس نے ان کی تقدیر بدل دی۔ ایک ماں جس کا بیٹا برسوں سے مرگی کی بیماری میں مبتلا تھا، وہ روزانہ یہ عمل کرتی رہی۔ 7 راتوں بعد خواب میں ایک بزرگ آئے، کہا تمہارے گھر میں فلاں چیز رکھی ہے، وہ ہٹاؤ، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے جاگتے ہی تلاش کیا، وہ چیز ملی، ہٹا دی اور چند دنوں میں بیٹے کی حالت بہتر ہونے لگی، حتیٰ کہ وہ مکمل تندرست ہو گیا۔ یہ رب کا کرم تھا، اس عمل کا نہیں بلکہ اس یقین، دعا اور رجوع قلب کا صلہ تھا۔ ایک نوجوان لڑکی جسے دل کا شدید مرض لاحق تھا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا اب زندگی چند ماہ کی مہمان ہے۔ اس نے یہ وظیفہ شروع کیا، سچی نیت سے رات کو ان صورتوں کے بعد وہ دعا کرتی اور سونے سے پہلے روتے ہوئے دعا مانگتی، یا اللہ میرے دل کی تکلیف کو دور کر دے۔ چوتھی رات ایک خواب میں ایک سفید کپڑے میں سے ملبوس ہستی آئی، کہا قرآن کی فلاں آیت کو روز پانی پر پڑھو کر پیو۔ وہ جاگی، آیت تلاش کی اور اس پر عمل شروع کیا۔ 3 مہینے کے اندر اندر اس کا دل مکمل تندرست ہو گیا۔ جب وہ دوبارہ چیک اپ کے لیے گئی تو ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ دل بالکل نارمل ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا رات کا وقت وہ ہوتا ہے جب زمین خاموش ہوتی ہے، آسمان روشن ہوتا ہے اور رب کی رحمتیں چاروں طرف نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بس جو اس لمحے میں مانگ لیتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ خواب صرف نیند میں پیش آنے والی کیفیت نہیں بلکہ وہ ایک روحانی دروازہ ہے جہاں اللہ اپنے خاص بندوں سے بات کرتا ہے، ان کی رہنمائی فرماتا ہے، ان کے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ جسے خواب میں کوئی بات سمجھا دی جائے، سمجھ لو اسے رب نے چن لیا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس عمل کے بعد خواب میں واضح الفاظ ملے، کسی دوا کا نام، کسی طبیب کی ہدایت، کسی مخصوص دوا کا استعمال، حتیٰ کہ بعض کو اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے سکون ملا۔ بعض کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ان کے ذریعے شفا کی بشارت ملی۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ سے عطا کی گئی سب سے بڑی نعمت ہے کہ رب خود اپنے بندے سے معاملہ فرماتا ہے۔ لہٰذا اے سننے والے، خوابوں کو معمولی نہ سمجھو، یہ تیری شفا، تیری رہنمائی اور تیری بخشش کے دروازے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تیری نیت سچی ہو، تیرا وضو پاک ہو، تیری زبان ذکر میں ہو اور تیرا دل یقین سے بھرا ہو۔ پھر دیکھ رب تعالیٰ تجھے کہاں سے کہاں نوازتا ہے انشاءاللہ۔